السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی پچھلے کچھ دنوں سے ہندوستان کے کچھ میڈیا چینلز غزوہ ہند کے سلسلے میں زور شور سے مباحثے چلا رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے ادارے نے ہندوستان کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے۔ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور جنگ آزادی مکمل ہونے کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو اس کے علماء نے ملک کی سیاسی حکومت سے خود کو الگ کر کے اسی ملک میں رہنے کا فیصلہ لیا، اور مسلم لیگ کے تمام تر کوششوں کے باوجود اسی ملک ہندوستان کو اپنا ملک مانا اور ہمیشہ ملک کی سالمیت اور تحفظ جمہوریت کے لیے کوشاں رہے۔ لیکن اس وقت حکومت کی ایما پر ملک میں پنپ رہی منافرت اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ وہ اس ادارے کو بھی لگے ہاتھ نمٹانا چاہ رہی ہے، اور کچھ ذرائع ابلاغ تو انگریزوں سے بھی آگے بڑھ کر دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور عوام کو دارالعلوم سے متنفر کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آج کل غزوہ ہند کے نام پر خوب شور شرابہ مچائے ہوئے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ اس دور کے اکثر لوگ علم سے کورے ہیں، ان کو علم کا مطلب صرف حروف شناسائی ہی سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے جذباتی اور حساس مدعوں کو ابلاغ میں لایا جاتا ہے جس سے ہمیشہ بے فائدے کی بحث میں لوگ الجھے رہتے ہیں۔ اول تو کسی بھی نظم نثر، شعر، کویتہ، خبر، تقریر کو تب تک سمجھنا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ اس کا پس منظر معلوم نہ ہو۔ پس منظر جانے بغیر اگر کسی تحریر یا تقریر پر تبصرہ کیا جائے گا تو اس کو ہمیشہ غلط مطلب ہی ملے گا۔ فتوے کا مطلب اور حصول فتویٰ کا مقصد جانے بنا لوگ فتویٰ چلانا شروع کر دیتے ہیں اور بات کچھ کا کچھ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک غزوہ ہند کا تعلق ہے، اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ غزوہ دور خلافت میں ہو چکا ہے اور جمہور علماء اور مؤرخین اسی قول کو مانتے ہیں، جبکہ پاکستان کے کچھ علماء تقسیم ہند کے بعد پہلی کشمیر جنگ کے موقع پر پاکستانی عوام کو ورغلانے کے لیے غزوہ ہند کا اطلاق ہندوستان سے جنگ کے طور پر کرتے ہیں، جبکہ غیر سیاسی پاکستانی علماء اس کی ہمیشہ تردید کرتے آئے ہیں۔ اب آتے ہیں حدیث پاک میں مذکور غزوہ ہند کی طرف۔ جس زمانے میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی گئی، اس زمانے میں ہندوستان نام کے کسی ملک کا وجود نہیں تھا، اور اگر وجود تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس خطے میں آج کا افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، کیونکہ آج کا ہندوستان تو 15 اگست 1947 کے بعد وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ جس غزوہ ہند کا اطلاق موجودہ ہندوستان پر کیا جا رہا ہے وہ سرے سے ہی بے بنیاد ہے۔ ہند لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہند لفظ عرب کے مکہ شہر کا معروف لفظ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہندا نام عربوں میں مستعمل تھا۔ یاد کریے، ہندا وہ خاتون ہیں جس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کی دشمنی میں مقدم رہی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ تک چبایا، اور قبول اسلام کے بعد کئی جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوتی رہیں۔ ہند مذکر ہے جبکہ ہندا اس کا مؤنث ہے۔ ہند کا لفظ عرب معاشرے میں سخت، مضبوط، جفاکش، بہادر وغیرہ کے ضمن میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا غزوہ ہند بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ایک ایسی جنگ جو بہت سخت ترین چیلنجز سے بھی ہوئی، اور ظاہر ہے جب جنگ سخت ترین ہوگی تو اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ جنگ ہندوستان کے خلاف ہوگی، اس کا کوئی ثبوت یا جواز نہیں ہے۔ لہٰذا غلط فہمیوں اور پروپیگنڈوں سے باہر نکلیں۔ دوستو، ویڈیو کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کے اہم ویڈیو پانے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔